عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے خطوط غالب کی خصوصیات۔ نمبر 1، القاب و آداب۔ مکتوب نگاری کا جو اسلوب غالب نے اختیار کیا، اس میں قدیم القاب و آداب کی گنجائش نہ تھی۔ وہ رسمی قسم کی تکلفات کے قائل نہ تھے، اس لیے انہوں نے انقلاب و آداب کے انداز کو بدل دیا۔ نمبر 2، مراسلے میں مکالمے اور بات چیت کی کیفیت۔ دلی کے اجڑ جانے کے بعد غالب کے اکثر احباب بچھڑ گئے تھے اور وہ دلی میں ایک قسم کی تنہائی میں تھے، اس لیے وہ خطوط کے ذریعے مجلسی ماحول کو پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی تنہائی کا مداوع کر سکے۔ اتفاق سے ڈاک کا انتظام بہت اچھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خطوط میں اس انداز نگارش کو اپنایا جو مراسلے کو مکالمے کی صورت دے کر اس میں بات چیت کی کیفیت پیدا کرے۔ یہ انداز غالب نے شعوری طور پر اپنایا کیونکہ اس صورت میں وہ اپنی مجلسی زندگی کو تازہ کر سکتے تھے۔ نمبر 3، منظر نگاری۔ غالب خط لکھتے وقت مکتوب الیہ کے لیے بھی مجلسی فضا تخلیق کرتے تھے اور اپنے گرد و پیش کے منظر کی ایسی جزیات پیش کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ کی نظروں میں اس کی فضا خوبصورت تصویر ابھرنے لگتی ہے جس میں غالب متمکن ہوتے ہیں۔ مثلا میر مہدی کو لکھتے ہیں: میر صاحب، صبح کا وقت ہے، جاڑا خوب پڑ رہا ہے، انگیٹھی سامنے رکھی ہے، 2 حروف لکھتا ہوں، ہاتھ تاپتا جاتا ہوں، آگ میں گرمی سہی مگر ہائے وہ آتشی سیال کہاں۔ نمبر 4، آپ بیتی۔ غالب نے اپنے خطوط میں آپ بیتی کے انداز میں اپنی سرگزشت کے بہت سے اوراق بیان کر دیے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بہت کچھ خطوں میں لکھ دیا ہے۔ اگر غالب نے اس مواد کو اکٹھا کر کے ترتیب دیا جائے تو ان کی ایک خوبصورت آپ بیتی مرتب ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، شوخی و ظرافت۔ غالب کی زندگی دکھ، درد اور غم و الاپ کا مرکب تھی، مگر انہوں نے آنسوؤں اور قہقہوں کے درمیان زندہ رہنے کی جو راہ نکالی، اس میں شوخی اور ظرافت کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ زندگی کی تمام تلخیوں کے باوجود زندگی سے پیار کرتے تھے اور ہر وقت آہیں بھرتے رہنا ان کا شیوا نہ تھا، اس لیے وہ اپنے خطوط میں شوخی اور ظرافت سے کام لیتے ہیں۔ ان کی ظرافت غم و اندوہ کے چشموں سے پھوٹتی ہے۔ نمبر 6، سادگی۔ غالب سے پہلے اردو نثر کا انداز بڑا پرتکلف تھا، مگر غالب نے پیچیدہ زبان لکھنے کی بجائے سادہ زبان لکھی، اظہار کی بجائے ابلاغ پر زور دیا۔ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ جو زبان لکھی جائے اسے مکتوب الیہ سمجھ لے۔ نمبر 7، معاشرے کی عکاسی۔ غالب کے خطوں میں ان کے عہد کے معاشرے کی تصویر صاف دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے دلی کے اجڑنے، مسلمانوں کے نکالے جانے اور لوگوں کے پھانسی پانے کے حالات کو بڑی خوبی سے قلم بند کیا ہے۔ اپنے دور کے مشہور شخصیات کا کسی نہ کسی طرح ذکر کیا ہے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رہن سہن کے انداز میں تبدیلیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ لوگوں کی محرومیوں اور مجبوریوں کی عکاسی بھی کی ہے۔ نمبر 8، مخفی عبارت۔ غالب نے اگرچہ طرز قدیم کو چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے خطوط میں کہیں کہیں مخفی عبارتیں مل جاتی ہیں، مگر وہ ان عبارتوں کو کوشش سے نہیں لکھتے بلکہ وہ بے ساختہ ان کے قلم سے نکل جاتی ہے اور ان کے اسلوب کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 9، ایجاز و اختصار۔ غالب اپنے خطوط میں اختصار سے کام لینے کے عادی ہیں اور امر ضروری کو لکھ کر زوائد کو کسی اور موقع تک موقف رکھنا ان کا خاصہ ہے، مگر اس اختصار کے ساتھ ساتھ
وہ ضرور تفاصیل سے بھی قاری کو آگاہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز زندہ اور متحرک نظر آتی ہے۔ نمبر 10، اشعار کی تشریح۔ غالب نے اکثر خطوط اپنے شاگردوں کو لکھے ہیں اور شاگردوں کے کام کی اصلاح کے دوران میں زبان اور شعر و سخن کے متعلق انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور بہت سے اشعار کی تشریح اپنی خطوط میں کی ہے۔ کئی اشعار تو ایسے ہیں کہ ان کا مطلب ہی ان کی خطوط کی سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب کا طرز تحریر سادہ، شگفتہ اور رواں ہے۔ ان کے خطوط جدید نثر کا آغاز ہے۔ غرض مطلب ان کا بنیادی مقصد ہے، جیسے رنگین بنانے کے لیے مزاح کی چاشنی، مکالمے اور بات چیت کے انداز سے انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر ہے، جس میں پورے معاشرے کی حالات و کوائف سما گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط دلی کی تہذیب و معاشرت اور اس عہدے کے سیاسی حالات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی خطوط کا ماحول زندہ ہے، جن میں جیتا جاگتا غالب دکھائی دیتا ہے اور زندگی کی ہر ایک چیز متحرک نظر آتی ہے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔